تو سچے خواب آنا کوئی غلط بات ہے؟ غلط بات ہے، عام آدمی کے لیے غلط بات ہے. میں نے ایک دن انہیں تنگ آ کے فون کیا، میں گلی میں کھڑا تھا، رات کا وقت تھا. میں نے کہا استاد بات یہ ہے، موت لے گئی، دل جو ہے نا وہ دبوچ لیا ہے، مجھے موت نے ڈرا دیا. تو آپ جتنی بھی بکس پڑھیں گے صحیح، اس سے آپ کے مائنڈ میں مالی خلیہ پیدا ہوگا. ٹھیک ہے. نالج کا بائی پروڈکٹ ہے. صحیح. نالج کا بائی پروڈکٹ، نالج کی نیچر جو ہے وہ وسوسہ ہے، وہم ہے، ڈپریشن ہے، بوجھل پن ہے. صحیح. اس کا مطلب ہے کہ نالج کی ڈیمینشن جو ہے وہ لوز ہے، وہ گم شدہ نالج. تو سب سے بڑی فارمولیشن جو ہے وہ اس دنیا میں جادو ہے، اس میں فورس پائی جاتی ہے. یہ ایک نیگیٹو ایلیمنٹ ہے جس میں آپ اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم اسپرچول پاورز کو یوز کرتے ہوئے تقدیر میں سوراخ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ. آج ایک نئی ایپیسوڈ. اور لاسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ناصر افتخار صاحب سے ایک اور نشست رکھیں گے. نشست رکھنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس پوڈ کاسٹ کے کامنٹس میں بھی بہت سارے سوالات آئے کہ جو ہم نے تسبیح کے اوپر بات کی تھی ناصر صاحب سے، اس سے ریلیونٹ جو کوسچن تھے وہ ان اٹینڈنٹ رہ گئے. تو آج ہم اس میں تسبیح سے متعلق بات کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، شکر الحمدللہ. اچھا ناصر صاحب، تسبیح پہ ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کیا آپ کے ساتھ. جی جی. اور اس کے بعد جو ہے ہم انزائٹی اور ڈپریشن پہ بات کر چکے. لیکن تسبیح کو لے کے لوگوں کے کمنٹس آئے ہیں کہ اس پہ مزید بات کی جائے. اچھا، شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم تسبیح کر رہے ہیں اور ایک خاص تسبیح ہمیں کسی نے دے دی، اس کا سورس کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جس پرپز کے لیے کی جا رہی ہے اس کی مدت پوری ہو گئی ہے لیکن اس کا کوئی ایکشن نہیں ہوا، تو اب کیا کریں؟ یہ تسبیح نہیں ہوتی، اس کو وظیفہ کہتے ہیں. اچھا، اس کو وظیفہ. یہ تسبیح نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تسبیح کو گننے کا مقصد صرف خود کو عادت ڈالنا ہے. اچھا. ایک مخصوص، کیونکہ اگر ایک آدمی 40-50 تسبیحات کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنی یادداشت کے زور پہ کر لے گا. تو اس کے لیے ایک ڈیوائس کے طور پہ ہمیں یہ تعداد ہوتی ہے کہ 100 200 300، تاکہ مائنڈ جو ہمارے ہوتے ہیں وہ ٹارگٹ اورینٹڈ ہوتے ہیں اور مائنڈ کو عادت بھی ہوتی ہے. ہماری نیچر ہے کہ ایڈکٹیو نیچر ہوتی ہے. تو تسبیح کا جو گننے کا مقصد ہوتا ہے وہ مائنڈ کو ایک مومنٹم میں لے کے جانا ہے تاکہ ہیبیچول پیٹرن میں تسبیح انٹر ہو جائے اور اس کے بعد اس کی عادت پڑ جائے. صحیح. اور پھر وہ ساری زندگی ایک کنٹینیوٹی میں چلتی رہے. ٹھیک. یہ اس کو ایک باندھا جاتا ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ انسان اگر گنے بغیر کرے گا تو وہ کسی بھی چیز کو، آپ صبح 8 بجے اگر اٹھ کے آفس جا رہے ہیں تو یہ وقت آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے کہ آپ کو اس ٹائم اٹھنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک پنکچویلٹی کے لیے ایک چیز کی جاتی ہے. باقی جو تسبیحات مقررہ تعداد بتائی جاتی ہے کہ اس کے ساتھ دن گنے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا. اکثر آپ کو پتہ چلے کہ اگر کسی نے آپ کو آیت کریمہ بتائی ہے تو آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ 40 دن تک 313 بار پڑھ لیں. صحیح. یہ وظیفہ ہوتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ شرط رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور ایک وچ کرافٹ یا ایک اسپرچول ڈاکٹر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ یہ والی تسبیح آپ کو بتا رہا ہوں رزق کے اضافے کے لیے یا پسندیدہ شادی کے لیے یا کسی بھی مسئلے کے لیے، باہر جانے کے لیے آپ یہ تسبیح اتنے دن پڑھیں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ ایک نان سینس ہے. اچھا، تو یہ آپ نے کہا کہ یہ جو ہے وہ وظیفہ ہوتا ہے. جی جی. تو وظائف کی مد میں اس سوال کو لے لیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے بتایا گیا وظیفہ اس کے مقررہ وقت اور مقررہ تعداد کے مطابق کیا، باوجود اس کے نتائج نہیں آئے، تو وہ اس بندے سے پوچھے نا جس نے اس کو بتایا تھا. ہی از رسپانسبل ڈائریکٹلی. اچھا. وہ تو اللہ سے بھی نہیں پوچھ سکتا، اس نے تو بندے کے کہنے پہ کیا تھا. اب اس بندے کے پاس جائیں، اسے پوچھیں کیوں نہیں ہوا. اچھا، سمپل ہے. اب اس سے یہاں پہ ہی یہی میں آپ سے جواب ایکسپیکٹ کر رہا تھا کیونکہ میرا جو نیکسٹ سوال ہے وہ اس سے کنیکٹڈ ہے. مجھے کیسے پتہ لگے؟ جی دیکھیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ بعض اوقات صرف کسی ایک جملے کی تلاش میں ہوتے ہیں. جی جی. کہ وہ جملہ شاید ان کے کسی مسئلے کا حل ہو. جی جی. بعض اوقات ہم پوری ایک ایڈوائس کی تلاش میں ہوتے ہیں، ہمیں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، یہ جو روحانی کاؤنسلنگ ہے یہ ایک بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے کسی انسان کی زندگی میں. اب یہ جو آپ نے کہا ان سے پوچھیں، تو
اس سے تو اب یہ اس کو لگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میرا انتخاب غلط تھا. اب یہ کوئی پیمانہ ہے کہ وہ اپنا انتخاب درست کرے؟ جی بالکل, اس کو درست کرنا چاہیے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شرط رکھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو باؤنڈ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کسی بھی صورت, نعوذ باللہ معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ کو آپ مجبور نہیں کر سکتے, کنونس نہیں کر سکتے, دباؤ نہیں ڈال سکتے کہ میں نے اب آپ کا یہ کلام میں نے اتنے دن پڑھ لیا, میرا یہ کام کریں. صحیح. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے بروئے کار آتا ہے, وہ اللہ ہے. صحیح. وہ انسان نہیں ہے. یا تو انسان دھوکہ دے جاتے ہیں. اب بات یہ کہ ایک آدمی نے اپنے ویزے کے لیے تسبیح شروع کی کسی کے کہنے پہ, اس کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا. کوئی بات نہیں, لوگ اگر کسی کام کے لیے بھی پڑھ لیں کوئی بات, اس میں پھر ڈسکریج نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی نہیں مرضی تھی, اگر اس میں برکت پڑ جاتی تو پڑ جاتی. لوگ اس کو پھر بہت زیادہ لے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خلاف جانے کے لیے کہ جی ہم نے تو تسبیحاں بھی بڑی کی ہیں, ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. دعائیں نہیں تھی, آپ نے شرطیں رکھی تھی اللہ کے ساتھ. یو آر پلینگ ود یور گاڈ. ایکچولی آپ اللہ تعالیٰ کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے تھے, آپ اس کو ماڈیفائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے اپنی پسند ناپسند کے حساب سے. اللہ ایسے نہیں کام کرتا. اللہ نے دنیا بنائی ہے, آپ کا اللہ تعالیٰ پہ کوئی اختیار نہیں, اللہ کا آپ پہ اختیار ہے. یہ اسٹیٹس کا فرق ہے. یہ انسان کا انسان کے ساتھ معاملہ نہیں, انسان کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. اب میں تسبیحات کرتا ہوں, جتنی بھی میں کرتا ہوں, ان میں کئی معاملات میرے دن میں غلط ہوتے ہیں, کئی ٹھیک ہو جاتے ہیں, کئی مجھے کچھ عائش عطا اللہ کرتا ہے, کئی جگہ سے بچا لیتا ہے, کئی جگہ پہ پنشمنٹ بھی آتی ہے, کئی جگہ پہ درگزر کیا جاتا ہے. اسپونٹینیس چل رہا ہے. اس پہ میں جب کیپچر کرنے کی کوشش کر, وہ مجھے ایک دفعہ ایک پروفیسر صاحب تھے, ان کی کال آ گئی, وہ کہنے لگے کہ جی میرا 40 سال کی خاتون, میری عمر ہے تو میری 20 سال کی خاتون کے ساتھ شادی ہو گئی. تو وہ پریگننٹ ہو گئی, 7واں مہینہ تھا, تو ہم نے الٹرا ساؤنڈ کرایا تو وہ بچہ تھا, لڑکا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کا بھی نا 20-25 دن پہلے ابارٹ ہو گیا بچہ. صحیح. تو ہم تو دونوں اتنے ڈپریشن میں ہیں کہ ہم تو پاگل ہونے والے ہو گئے ہیں. تو میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی, تو مجھے بتائیے کہ ایسا کون سا طریقہ ہے کہ دوبارہ میں چاہتا ہوں کہ جب میری بیوی پریگننٹ ہو تو ابارشن نہ ہو, اور دوسری بات یہ کہ جب وہ پریگننٹ ہو تو وہ لڑکا ہی ہو. اچھا. اب ہی واز ٹاکنگ رانگ نمبر ایکچولی. اچھا. تو میں نے انہیں سمجھایا, میں نے کہا سب سے پہلے تو آپ جس آدمی سے بات کریں اس کی اپنی 4 بیٹیاں ہیں, اس کا کوئی لڑکا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے اگر میرے پاس کوئی ایسا وظیفہ ہو تو میں خود اپنے لیے نہ کروں, اور اگر میرے پاس ہو بھی تو میں کبھی یہ جرت نہیں کروں گا. میرے اس کام کے لیے ہمارے پاس دعا رکھی ہوتی ہے, وہ التجا ہوتی ہے, اس میں کوئی آپ کی پروٹوکول نہیں ہے. آپ اللہ کو ڈائریکٹلی یل کر سکتے ہیں, اللہ کیسے مجھے چاہیے, مجھے چاہیے, مجھے چاہیے, مجھے دے دیں. آپ بچے کی طرح اللہ کے سامنے جو مرضی مانگیں, اللہ کی مرضی ہے, آپ کو جتنا مرضی ادا کرے. یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ اس پہ رکاوٹیں ڈالیں. اور اگر آپ کرتے ہیں, کوئی شرائط کے لیے بھی کوئی آدمی کرتا ہے, کوئی وظیفہ کر لیتا ہے, میں اس کو بھی کرٹیسائز نہیں کرتا. میں کرٹیسائز کرتا ہوں کور فنکشن کو. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے تسبیحات وظائف کی ہے ساری زندگی, آپ کے معاملے, ایک عورت ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے ٹھیک ہونے کے لیے وظیفہ کرتی ہے, اس کو مارتا پیٹتا ہے, وہ 20 سال کرتی رہتی ہے بیچارے وظیفے, اس کا کام نہیں, اور آدمی اور خراب ہو جاتا ہے. پھر وہ کسی دوسرے کو یہ نہ کہے کہ مجھے اللہ پہ یقین نہیں ہے, اللہ میرا کام نہیں کرتا. کوئی بات نہیں, آپ نے اللہ کو یاد کیا, اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہوگی, کوئی آپ کے مزاج میں خامیاں ایسی ہوں گی, ان پہ آپ کو غور و فکر کرنا مقصود ہوگا, آپ کا دھیان اسی طرف ڈالنا ہوگا. لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب وظائف ناکام ہوتے ہیں تو اس کا ملبہ جو ہے وہ نعوذ باللہ پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی اللہ نہیں ہماری مانتا. آپ نے اللہ تعالیٰ نے کہا انہوں نے مجھ سے سگنیچر کروایا ہے کہ میں ان کا پابند ہوں. کوئی کتاب لائیں جہاں پہ میں نے ان کو لکھ کے دیا ہے, کوئی انہوں نے مجھ سے کوئی آئین لیا ہوا ہے, کوئی دستور لیا ہوا ہے. اب جتنے بھی لوگ یہ وظائف بتا رہے ہیں یوٹیوب پہ بیٹھ کے یا کتابوں میں جو لکھے ہوئے ہیں, آپ اتنی بار کریں گے یہ ہوگا, اتنی بار کریں گے یہ ہوگا. مجھے یہ کبھی یہ سارا میتھڈ ہی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کہاں سے آ گیا ہمارے پاس, اور پھر اس کے نتیجے میں فیلور آتا ہے. تو اب ہمارے پاس بندے کو تو ہم کچھ کر نہیں سکتے. یہ اصول چلتا ہے گیمبلنگ کے رول, یہ گیمبلنگ کا رول ہے. اگر میں یہ شاپ سیٹ اپ کر کے بیٹھ جاؤں نا یاسر صاحب, تو مجھے صرف کرنا, یا جھوٹا آدمی ہو جاؤں گا تو میں کروں گا یہ کہ میرے پاس اگر دن میں 100 بندے رابطہ کریں گے نا, میں 100 بندوں کو, اس کو ویکی سلوشنز کہتے ہیں, احمقانہ سلوشنز. میں لوگوں کو آپ اتنی بار پڑھ لیں, آپ اتنی بار پڑھ لیں, آپ کا کام ہو جائے گا, آپ کا کام نہیں ہوگا. میں لوگوں کو ہونک بن کے میں اسپرچول انسائٹس دینے شروع کر دوں گا. اچھا, اس میں رول یہ ہے نیچرل سلیکشن کا کہ 100 بندوں میں سے 20-25 کا کام ہو ہی جانا ہے. اور جو 60-70 ہے ان کو میں کوئی خامیاں بتا دوں گا, ان میں سے میرے پاس آئیں گے کتنے, 5-7, باقی تو چپ کر کے بیٹھ جائیں گے, اپنے آپ کو کوسیں گے. کچھ آئیں گے, میں کہوں گا آپ نے صحیح پڑھا نہیں ہوگا, آپ کی نیت اچھی نہیں ہوگی, آپ کا کوئی گناہ ہوگا, دوبارہ کر لیں, یہ کر لیں, اتنی بار کر لیں. اور جو کامیاب ہو کے آئیں گے وہ گلے میں ڈھول ڈالتے ہوئے 10 بندے اور لے کے آئیں گے, تو 100 ضرب 100, اور پھر آگے تو 1-1.5 سال میں میری شاپ جو ہے وہ اچھی چلنی شروع ہو جائے گی. تو یہ جو سارا پروسیجر ہے, ہم اللہ تعالیٰ کو یاد اس لیے نہیں کرتے, ہم تقدیر کو ڈرائیو نہیں کرنا چاہ رہے,
ہم کرافٹ نہیں کرنا چاہ رہے کہ اب میری زندگی میں یہ ایسے ہو جائے، میری زندگی میں یہ ایسے ہو جائے. یہ جو منی گاڈ بن کے ایکٹ کرنے والے کام ہیں، ان میں بڑی ذلت رسوائی اور ڈپریشن آیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھنا ہوتا ہے، یقین رکھنا ہوتا ہے. غم آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہوتی ہے، اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا ہوتا ہے. دیٹس آل اباؤٹ اٹ. اچھا، اس بات سے پھر وہ سوال تو خود ہی کلیئر ہو گیا کہ جب وہ کسی، آپ نے کہا کہ ان سے پوچھیں جا کے کہ کیوں نہیں ہوا، تو وہ تو بڑا واضح جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں تھی. تو بس ٹھیک ہے، دیٹس آل، اٹس آل. اب اگر کوئی بندہ یہ بات سمجھ گیا کہ اللہ کی مرضی نہیں تھی، تو میرا آپ سے فنڈامنٹل کویسچن یہ ہے کہ وہ اگلی بار شرط والا وظیفہ کرے گا کیوں، جب مرضی ہی اللہ تعالیٰ کی ہے اور دعا کر لی ہے. میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی کو یہ تمنا ہے کہ اس کے بیٹا ہونا چاہیے، کوئی حرج والی بات نہیں، لوگوں کو پسند ہوتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ ذکر علیہ السلام کی دعا پڑھنا شروع کر دیں، اپنی بیوی کو بھی کہیں، آپ خود بھی دعا مانگیں. لیکن اگر اس کے بعد بھی بیٹی آپ کے ہو جاتی ہے تو آپ، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطا کیا ہے اس کو قبول کریں اور اسٹریس کو اپنے نزدیک نہ آنے دیں. دیٹس آل اباؤٹ اٹ. اس معاملے میں ایک بات اور بھی اسپیکٹ کلیئر کرنا، ایک چیز ہوتی ہے چلہ. صحیح. چلے کا بھی ہمارے ہاں بڑا غلط پرسیپشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 40 دن کا چلہ، 3 مہینے کا چلہ، اور کچھ صوفیہ کرام چلہ کاٹتے رہے ہیں. جو اصل بزرگان دین تھے، جو ہمارے اساتذہ کرام، جو منٹورس تھے، اگر مسٹسزم میں بہت کم اچھے کوالیفائڈ لوگ آئے ہیں، ان کا مقصد چلے کا یہ نہیں ہوتا تھا جو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے. چلے سے حاصل کچھ نہیں ہوتا. چلے سے یہ ایک بہت ریفائن کانسیپٹ ہے کہ فار ایگزامپل اگر آیت الکرسی کو میں 1000 بار پڑھوں روزانہ، ٹھیک ہے، تو مجھے اس کا مطلب ہے کہ 10-12 گھنٹے کی روز کی مشقت مجھے کرنی پڑ جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کچھ اساتذہ نے طریقہ کار بتایا کہ اگر آپ 40 دن کر لیں تو آپ عامل ہو جاتے ہیں اس کے. اب یہ عامل ہونے کا کنسیپٹ جب الٹریٹ لوگوں کے ہاتھ میں لگا، ہڈ حرام لوگوں کے ہاتھ میں لگا، میں معذرت چاہتا ہوں، سم ٹائم میری ٹرم ذرا تھوڑی سی کروڈ ہو جاتی ہے، میرے کوئی مناسب الفاظ نہیں ملتے. جو لوگ بیچنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کے کلام کو تھوڑے پیسوں کے بس، جب یہ ان کے ہاتھ میں کنسیپٹ لگا تو انہوں نے اس کو اپنی شاپ سیٹ اپ کرنے کے لیے یوز کیا. شیلف بنا لی اور اس میں پروڈکٹس رکھ دیں، یہ اتنا چلہ اور یہ چلہ. کیا چلہ ہوتا ہے؟ چلہ یہ ہے کہ کچھ بڑے اساتذہ نے کہا کہ فار ایگزامپل ہم لے آتے ہیں کہ جی آپ آیت الکرسی کو 40 دن پڑھ لیں، 1000 بار روزانہ، تو 40,000 بار آپ نے پڑھ لی. تو یہ ایک سرٹن کائنڈ کا سیلف سیٹسفیکٹری ایلیمنٹ ہے کہ آپ نے ایک اللہ تعالیٰ کی یاد میں بڑا کام کیا ہے. لوگ نہیں پڑھتے نا. آپ 40 دن میں اگر 40,000 بار پڑھیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ یہ مشقت کتنی ہے. آج کل کے دور میں پڑھتے ہیں. اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ دن میں اگر ایک تسبیح آیت الکرسی کی کرتے رہیں تو آدمی کو اللہ تعالیٰ کی دوستی پہ ایک مان ہوتا ہے. آپ نے ایک کام کے پیچھے ایفرٹ کی ہے اور آپ کو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچائے گا، مجھے رسوائی سے بچائے گا. اس میں شرطیں اس میں بھی نہیں ہوتی ہیں. پھر آپ اگر کسی کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ آیت الکرسی جو ہے وہ اگر روز ایک تسبیح کر لیں تو اللہ آپ کا مددگار ہوگا، تو آپ نے جو کہا ہے وہ آپ کر رہے ہیں. لیکن اس کے لیے یہ کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ چلے لازمی کرنا پڑیں گے. کچھ لوگ ذرا تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو زیادہ اسٹرانگ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے اس کو زکوٰۃ وغیرہ بھی اس میں روحانیت میں نکالی جاتی ہے کہ 1 لاکھ 2 لاکھ کچھ تعداد مقرر ہوتی ہے. تو اگر وہ پڑھ لی جائے تو یہ تعداد 1 لاکھ 2 لاکھ پیسوں کی یا نہیں پڑھنے کی. اچھا، پڑھنے. فار ایگزامپل آپ اگر یا ولی یا نصیر یا سلامو یا رضاکو اگر پڑھ رہے ہیں تو اس کا پہلا 1 لاکھ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اتنا تو کم از کم پڑھیں تاکہ آپ میں راسخ تو ہو جائے. تو اس کو ایک کنسیپٹ کے طور پہ اساتذہ کرام نے کہا کہ یہ دل کی میل نکالنے کا ایک طریقہ کار ہے. اس کو زکوٰۃ کہا گیا ہے. میل نکالنا کا مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی درجے پہ پہنچ گئے. اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کا دل اس سے مڑے گا نہیں کبھی. آپ کے دل کو اس کا پیٹرن جو ہے وہ اسٹرانگلی جو ہے وہ انسٹال ہو گیا ہوا ہے. یہ سائیکولوجیکل پیٹرنز ہوتے ہیں. اگر ان کو فالو کیا جائے، وظیفے بھی کر لیں، چلے بھی کر لیں، جو بھی آپ کو آپ کے اساتذہ کرام جن لوگوں سے آپ کے دل کی قربت ہے، اگر وہ آپ کو اللہ کا کوئی کلام بتاتے ہیں، اس میں گناہ تو کوئی نہیں ہے. اگر وہ تعداد بھی بتا دیتے ہیں، آپ کیجیے، اس میں کوئی نہیں ہے. اب ہر ایک پر تنقید کرتے پھرنا. میرا مقصد لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ پھر ڈپریشن نہ لیں. جب اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے تو اللہ سے ریکویسٹ کر لیں. علم کے درجات کے حساب سے ریکویسٹ ہوگی نا. اگر ایک گاؤں میں بیٹھا آدمی ہے، اس کو کوئی اگر پیر یہ کہہ دیتا ہے کہ یار یہ آپ 1000 بار پڑھیں 10 دن، تو آپ کا کام، وہ تو اپنا کام کر کے نکل گیا. اب اس نے بیچارے نے پڑھا، اس کو تو دل میں یہ کہ یہ ہو جانا ہے، اس نے اتنے بڑے آدمی نے بات بتائی. نہیں ہوتا تو لوگوں کے دل ٹوٹتے ہیں. انہیں ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے نعوذ باللہ ناراض ہے. ٹھیک ہے. یا ہم سے کچھ غلطی ہو رہی ہے، یا ہمارے ساتھ کوئی اچھا. تو انہی لوگوں کے بچے آگے پھر ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں، یا یہ لوگ بھی اللہ سے بھاگ جاتے ہیں. تو ریٹیلیٹ کر جاتا ہے آدمی، ریئیکشن آ جاتا ہے اس میں. اس سارے معاملے میں آپ کچھ بھی کر رہے ہیں اپنے روحانی اور مذہبی اعتقاد کے مطابق، ایک بات یاد رکھیے، جب اللہ تعالیٰ حاکم مطلق ہے تو پھر اللہ کا جو جی چاہے گا اللہ کرے گا. ہمارا تو صرف منت اور ترلا ہے. اچھا، اب آپ نے نا یہ آنسر کرتے ہوئے 2-3 دفعہ مشقت کا ورڈ استعمال کیا. تو مشقت
سے کرتے ہوئے کسی کام میں اگر اخلاص نہ آئے تو پھر بھی ٹھیک ہے؟ کچھ حد تک ٹھیک ہے. دیکھیں چیزوں کی زیادہ ڈیپتھ میں جائیں گے تو ہر چیز میں کچھ بھی نہیں نکلے گا. پھر آپ انین کی لیئرز نکالیں گے نا تو پھر ہاتھ میں آپ کے کچھ بھی نہیں آنا. ایک آدمی کے پاس علم کم ہے, اگر وہ کچھ مشقت کرتا ہے, لوگ بہت پڑھنے والے لوگ میرے سے رابطہ کرتے ہیں, لوگ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں, پتہ نہیں آیتیں پڑھ رہے ہیں, یاسین روز پڑھتے ہیں, لوگوں کی بڑی بڑی پڑھائی ہے, تو اللہ تعالیٰ برکت دینے والا ہے. یہ مشقت بھی اللہ سے محبت کا ایک حصہ ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ محبت کا زبانی دعویٰ کرتے پھریں یا دل میں رکھیں جی مجھے محبت بڑی ہے. ایک 5 وقت کی نماز اللہ نے خود کہا ہے مومنوں پہ بڑی بھاری ہے, مشقت ہے یہ. اور یہ مشقت جو ہے یہ پنکچویلٹی والی مشقت ہے, سائیکلوجیکل اس میں دباؤ ہے. اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ مہربانی کرتا ہے. اسی طرح سے ایک آدمی کہتا ہے میں ایک درجہ اوپر جاؤں گا, میں قرآن بھی روز پڑھوں گا. پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تسبیحات زیادہ کریں گے. پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم 24 گھنٹے اللہ کو یاد کرتے رہیں گے. تو مشقت تو آتی ہے, اور ایک وقت آتا ہے جب آپ بہت زیادہ طویل عرصے تک لگے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو آپ کی نوٹس اوپن کر دیتا ہے اور آپ کے لیے یہ آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس میں. اچھا, یہ بنیادی طور پہ جب آپ وظائف میں ہوتے ہیں جی, تسبیح کر رہے ہیں تو آپ اللہ سے کسی نہ کسی طرح رجوع کر رہے ہیں. جی جی, ٹھیک ہے. اچھا, رجوع کے درمیان اوبویسلی اگر کسی کا کوئی مقصد ہے, وہ کچھ حاصل کرنا چاہ رہا ہے, تو یہ حاصل کرنے کا کوئی خاص فن ہے یا کوئی اس کی, جیسے بھی میں نے آپ سے پہلے سوال کیا نا کہ ایک تو ترتیب ہے, دوسرا اخلاص ہونا چاہیے, میری نظر میں تو ہونا چاہیے. چلیں, تو یہ کوئی پیٹرن ہے یا آپ کو آپ کے ایکسپیرینس میں کیا ہے کہ اس کا کوئی پیٹرن نہیں ہے؟ بس دیکھیے بسا اوقات آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے. کبھی کبھی گولڈن ریشوز اچیو ہو جاتی ہیں, اس کو پروپورشنل ریشوز کہتے ہیں. کبھی کبھار آپ دعا میں اتنی ہائی فریکوینسی پہ چلے جاتے ہیں, آپ کو کسی شے کے ساتھ انسیت یا کسی بھی معاملے کا صدمہ اتنی گہرائی میں جا کے ہٹ کرتا ہے کہ آپ تو جائے نماز پہ پہنچنے سے پہلے ہی بکھر رہے ہوتے ہیں, اور آپ جب جاتے ہیں تو آپ سے تو منہ سے لفظ بھی نہیں نکلتا, اس وقت سنکرونائز ہو جاتا ہے, اور پھر آپ کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی عطا میں شامل ہوتا ہے. اور یہ معاملات اللہ تعالیٰ کی دین میں ہیں, اور اللہ ایک آدمی راہ چلتے ہوئے دعا مانگے اللہ اس کی قبول کر لے, ایک رو رو کے مانگتا رہے اللہ اس میں ڈیلے رکھے کہ نہیں مصلیت نہیں ہے, جو مانگ رہے ہو کل تمہارے گلے کا یہ ہار بن سکتی ہے, میں اس کو بھی نہیں دوں گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کمپنسیٹ بھی کر دے گا آگے, آخرت میں کچھ دعائیں قبول ہو جائیں گی. فارمولیشن کوئی نہیں ہے سر. اچھا ٹھیک ہے, فارمولیشن کوئی نہیں ہے. اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے تو سب سے بڑی فارمولیشن جو ہے وہ اس دنیا میں جادو ہے, اس میں فورس پائی جاتی ہے. یہ ایک نیگیٹو ایلیمنٹ ہے جس میں آپ اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم اسپرچول پاورس کو یوز کرتے ہوئے تقدیر میں سوراخ کر لیں گے. ٹھیک ہے, ہے کیا نا ایک, اور جادو تو ہوتا ہے, سب کو پتہ کہ ہوتا ہے. اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ جادوگر کہیں سے بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جب آپ ایک چال چلیں گے اللہ اس چال میں سے ایک چال نکال کے آپ کے آگے رکھ دے گا, آپ اللہ سے کیسے جیت سکتے ہیں؟ تو اگر آپ کو کوئی بھی ایسی چیز جو تقدیر کے معاملے میں اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اور آپ کو ناگوار ہے, اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ آپ تک پہنچا کے رہے گا, تو آپ کچھ بھی کر لیں, وہ اللہ تعالیٰ نے خود کا ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے نا تو آپ اسے بچ نہیں سکتے, وہ آپ کو آ کے رہنی ہے. اسی لیے تو ہمیں ہائیسٹ فارم کے ٹولز دیے گئے ہیں. دیکھیں جادو کے مقابلے میں صبر کہاں پہ ہے, جادو کے مقابلے میں تقویٰ کہاں پہ ہے, توکل کہاں پہ ہے. کتنے یہ سیکرڈ ٹولز ہیں کہ اس میں آپ کو نہ کچھ پڑھنا پڑتا ہے نہ کچھ کرنا پڑتا ہے, صرف آپ کو اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے ساتھ ایکسیپٹنس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. اور بسا اوقات میری اپنی زندگی کے تجربات ایسے ہیں, میں ایک بڑا کامن آدمی ہوں, یہاں پہ کوئی اپنی بزرگی اور میں جانتا ہوں میں کون ہوں. بات یہ ہے کہ آپ سب کے ساتھ بھی, خود آپ کے ساتھ بھی ایکسپیرینس ہوئے ہیں, کبھی کبھی ہم دعا مانگتے ہیں تو وہ انسٹنٹلی قبول بھی کر لی جاتی ہے, کبھی کبھی ہو جاتا ہے. وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں. جی, جب تسبیح شروع کی جائے اور ایک خاص وقت کے بعد جی, اگر کسی مقصد کے لیے کی جا رہی ہے, یا چلیں ہم اس کو لے لیتے ہیں کہ انکنڈیشنل ہو رہی ہے, تو جو کچھ چیزیں صحیح چل رہی ہیں وہ بھی خراب ہونے لگیں, یہ ایک سوال ہے کسی کی طرف سے. تو اب وسوسہ آتا ہے کہ یار میں شاید کہیں تسبیح تو نہیں غلط کر رہا, کہ چلو جو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ بھلے نہ ہو, لیکن جو پہلے سے ٹھیک ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گیا. اچھا, یہ ایسا ہو جاتا ہے؟ بہت کچھ ہوتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ اتنا پاورفل ہے, جب آپ اللہ کو یاد کرنا شروع کرتے ہیں نا تو اللہ کو, فرشتوں کو تو اس کی خبر ہے, اللہ تو جانتا ہے, سب فرشتوں بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, مانیٹر کر رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے, شیاطین غافل بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ارد گرد جو نیگیٹو فورسز ہیں
ان کو آپ کی فکر نہیں پڑتی کہ یہ آپ کس کام پہ لگ گئے. جیسے جب آدمی زنا میں ملوث ہوتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ فرشتوں کا اس وقت جو موڈ ہے, جو ان کا مزاج ہے, وہ آپ کے بارے میں فکر مندی کا ہی ہوتا ہوگا کہ یہ کس کام میں انسان لگا ہوا ہے. صحیح. تو وہ اللہ سے دعا ہی کرتے ہوں گے. میں قرآن پاک پڑھا کہ ہلکا بنا کے فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کو, مخصوص فرشتے ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یہ التجا کر رہے ہیں کہ یا اللہ زمین والوں پہ رحم کر, یہ تجھے جانتے نہیں ہیں. صحیح. تو جب ہم ایسے معاملات میں چلنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایسے کچھ عجیب و غریب حقائق آتے ہیں کہ اچھے بھلے نیک لوگ ہوتے ہیں, وہ تسبیحات کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ڈپریشن ہو جاتا ہے. اچھا. ہاں, جس کو رجت کے نام سے جانا جاتا ہے کہ جی میں نے فلاں تسبیح کی, میرے ساتھ یہ ہو گیا, میں نے فلاں تسبیح کی, میرا کاروبار اجڑ گیا. میں ایک عورت کہتی ہے جی میں نے تو اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرنا شروع کیا, مجھے برے خواب آنے لگ گئے, مجھے وہم آنے لگ گئے, بس OCD آ گیا لوگوں کو. جتنا زیادہ آپ ذکر کریں گے, جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھیں گے, آپ کا وارفیئر اتنا زیادہ اسٹرانگ ہوگا, شیطان اتنی زیادہ پار کے ساتھ آپ پہ حملہ کرے گا. لوگ اس اسپیکٹ کو ٹوٹل انڈر ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں. صحیح. دشمن سے کیسے بے خبر ہوا جا سکتا ہے؟ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں رات کو اٹھ کے نفل پڑھوں گا, ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے شیطان اس کی سیکس ڈرائیو بڑھا دے, ہو سکتا ہے شیطان اس کی نیند بڑھا دے, ہو سکتا ہے شیطان اس کے ذہن میں کوئی وسوسہ ڈال دے, ناپاکی کے خیالات ڈال دے, اور وہ آدمی ایک مہینے بعد بالکل پریشان ہو کے بیٹھا ہو کہ میں تو نوافل پڑھ رہا تھا, بجائے مجھے برکت آنے کے مجھے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر آ گیا. بھائی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر نہیں آیا, آپ کو ٹیسٹ کیا گیا ہے, آپ نے اللہ سے دوستی کا زیادہ دعویٰ کر دیا تھا, آپ پہ وار بھی تھوڑا بڑا کیا گیا ہے. دشمن آپ اللہ تعالیٰ کو دکھانا چاہ رہا ہے کہ یہ دیکھیں نا جی سارا دن تسبیح پھیرتا تھا, ذرا اس کو میں نے گھمایا ہے, اب یہ آپ کی طرف سے وسوسے لے کے بھاگا پھر رہا ہے بازاروں میں اور کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تو تسبیحاں الٹی پڑ جاتی ہیں جی, یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ سے نے فرمایا کہ ایسے ہو جاؤ جیسے اجڑا ہوا ایک مکان ہوتا ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو یاد اتنا زیادہ کریں. لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کو کیفیات کے سرسبز ہو جانے سے منسوب کرتے ہیں, ایکسیپٹنس پالتے ہیں کہ امیون ہو جائیں گے, نم کر دیے جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. اگر ایسا ہوتا تو انبیاء کو جو ساری اسٹرگل کرنی پڑی ہے پیغام پہنچانے کے لیے, اپنے رشتہ داروں سے, اپنی سوسائٹی سے جو اتنی جنگیں لڑنی پڑی ہیں اور اتنی ان کی مخالفتیں اور شہید کیے گئے انبیاء, تو وہ تسبیحات کر کے ان ساری چیزوں سے نہیں بچ سکتے تھے. ہمارے سردار ہیں, ہمارے ٹیچر ہیں, ہمارے فور فادرز ہیں, وہ ان چیزوں سے ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ میں فلاں تسبیح پڑھوں گا تو ایسے ہو جائے گا, ایسے ہو جائے گا. ایشو یہ ہے کہ جب آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ملعون جو ہے وہ آئے گا آپ کے پاس, وہ آپ کو گرائے گا, گرانے کے بعد دو رزلٹ پیدا ہوں گے. سب سے پہلے وہ آپ کو مایوس کرے گا. صحیح. وہ آپ کو اس سارے ڈپریشن کو, اس ٹراما کو آپ کو ریلیٹ کر کے دکھائے گا کہ آپ نے یہ تسبیح کی ہے, اس کے یہ اثرات آپ کے اوپر آ گئے, اور اس کی وجہ سے پھر دکانداریاں کھلیں گی اور لوگ کہیں گے دیکھا ہم سے پوچھ کے نہیں نہ کی, اس لیے یہ ہوا ہے. صحیح. تو وہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو, جو اللہ تعالیٰ نے کہہ رہا ہے میری رسی کو ڈائریکٹ تھامو, اس کو بیچ میں سے تھامنے کی کہتے ہیں کہ ہم اس کو سیل کریں گے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ میرے اور بندے کا معاملہ ہے. اگر آپ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلتے رہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ شیطان کا وار آپ پہ ہوا, ڈپریشن آپ کے اوپر آیا اور وہ چلا گیا. ٹھیک ہے. ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بسا اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ دیکھیے ایک بات میں لوگوں کو وارن کرتا ہوں, کچھ لوگ, کچھ خواتین اور مرد مجھے ایسے ملے جن کو مفردون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, جو بہت ذکر کرنے والے ہوتے ہیں, بے پناہ مفردون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں ان کو مفردون کے نام سے یاد کیا. وہ ایک حدیث مبارک ہے کہ آپ سے جا رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ, جمدان ایک پہاڑ کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ مفردون بازی لے گئے. تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مفردون کون تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر شے سے ہٹ کے اللہ کو یاد کرنے والے. اب جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں انسپائریشن تو آتی ہے, اور پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ لائن کراس کر جاتے ہیں. اچھا. وہ کہتے ہیں جی اب ہر وقت. صحیح. تو وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں بے اندازہ اور بے کنار, وہ شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے اندر چانسز آر ہائر. میں اویئر کر رہا ہوں, اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ آپ کو شیطان کی طرف سے اٹیکس آنے ہیں. شیطان آپ کو یہ دیکھ کے کہ آپ ذکر کر رہے ہیں, آپ کو کہے گا نہیں یہ تو بڑا اچھا بندہ, نکل نہیں جائے گا. آپ ہی اس کے لیے کام کے آدمی ہیں, آپ پہ ہی تو اس نے کام کرنا ہے. ایک آدمی زنا پہ لگا تو لگا ہوا, آپ نے تو آٹومیٹک لگا ہوا نا, آٹو پائلٹ پہ لگ گیا. مارنا تو اس نے آپ کو ہے. جب وہ آپ اللہ سے اتنی دوستی کا دعویٰ کریں گے تو شیطان کیا کرے گا, آپ کو اداسی دے دے گا. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو اگر آپ بہت زیادہ یاد کریں گے تو دنیا سے بے رغبتی آپ کو آئے گی, آپ کا دل دنیا سے اٹھے گا. یہ اس کی مثال اگر میں اس وقت کنوے کر سکوں تو آپ یوں سمجھیے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت زیادہ کنیکشن میں چلے جاتے ہیں تو آپ کا پرسپیکٹیو جو ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ شفٹ بڑا عجیب ہے. یہ میرے ساتھ زندگی کی ایک سٹیج پہ ہوا اور میرے لیے بڑا حیران کن تھا.
یہ ایسا تھا کہ ابھی ہم لوگ جب اپنی نارمل لائف میں ہوتے ہیں نا تو ہمیں آخرت ایک آئیڈیا کے طور پہ دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور دنیا ایک ریالٹی کے طور پہ دکھائی دے رہی ہوتی ہے. آخرت ہمارے ایمان کا حصہ ہے لیکن ابھی ہمارے پاس آئی نہیں ہے. دیٹ از وائی وی فیل ویک. جیسے دوسرے کی موت ایک حقیقت ہے اور اپنی موت ایک آئیڈیا ہوتا ہے, اور آدمی اتنی بڑی ریالٹی کو دیکھ کے کہتا ہے نہیں مجھے پتہ ہے لیکن آج میری نہیں آئی, میرے پاس ابھی ٹائم ہے, اور شیطان اس کو اس چیز سے بلاتا ہے. جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا سر, یہ پرسیپشن جو ہے نا یہ 360 پہ موو کرتا ہے. اس میں آپ کو آخرت ایسے دکھائی دینے لگتی ہے جیسے دنیا ہے, اور دنیا آپ کو ایسے دکھائی دینے لگتی ہے جیسے یہ آخرت ہے. یہ وائس ورسا ہو جاتے ہیں, ریپلیس ہو جاتے ہیں, اور آپ دنیا میں نکلتے ہیں اور آپ کو تھوڑا سا عجیب لگتا ہے, آپ کو تھوڑا سا ایسے لگتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے, اور آپ کو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی سیکس ڈرائیو کم ہو جائے, کچھ لوگوں کو رونا بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے, کچھ لوگوں کو خواب سچے آنے لگ جاتے ہیں, پھر کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے رشتے ناتوں کی طرف سے کوئی دھوکہ مل رہا ہوتا ہے تو ان کی اصلیت دکھانا شروع کر. تو اتنے زیادہ یہ کمپلیکس چیزوں میں آ رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کا توکل نہیں ہے, اگر آپ کو اللہ تعالیٰ پہ الٹیمیٹ فیتھ آپ کا نہیں ہے, آپ کو الٹیمیٹ ٹرسٹ نہیں ہے نا, تو آدمی کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں. اور شیطان کی اس سے بڑی کامیابی نہیں ہے کہ اسے ذاکر گرایا ہے. یہ تو شیر مارنے کے برابر ہے سر. ایک آدمی اللہ کی مالا جپ رہا ہے اور شیطان نے اس کو اٹیک کیا اور اس پہ مارے اس نے پتھر تابڑ توڑ, اور ایک وقت آیا جب وہ گرا اور اس نے تسبیح کو اپنے ہاتھ سے چھوڑا. ٹھیک ہے, وہ دو طریقے سے ہوگا, یا تو لالچ دے کے گرائے گا, کسی عورت کو پیچھے لگائے گا, پیسے کے پیچھے لے جا خلجان میں ڈال دے گا, یا صدمہ دے دے گا. ٹھیک ہے, سائیکوسس دے دے گا, اور دونوں صورتوں میں آدمی کا رجحان جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. تو میں اس جگہ پہ لوگوں کو جا کے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کا پرسیپشن بلڈ ہونا شروع ہوتا ہے نا اللہ کو یاد کرنے سے, تو لوگ اس میں مینوور کرتے ہوئے گھبرا جاتے ہیں. صحیح. یہ پرسیپشن آپ کو ملا ہوتا ہے پہلی بار. ٹھیک ہے. اب 20-22 سال کا بچہ ہے, وہ اس نے کسی میری ویڈیو دیکھ لی یا کوئی ایسی کتاب پڑھ لی, وہ تو ہو گیا شروع. اور وہ مہینے کے اندر اس نے ایک دن اٹھنا ہے اور اس کا صبح اٹھ کے اس کا دل کرنا ہے کہ وہ دھاڑے مار مار کے روئے, اور گھر والوں نے اور خود اس نے اس وہم میں چلے جانا کہ اب مجھے کوئی پرابلم ہو گیا ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو پھر اللہ ہی یاد آئے گا آپ کو, پھر دنیا آپ کو کم یاد آئے گی. اور جب دنیا کام یاد آئے گی تو آپ کو کچھ سائیڈ افیکٹ آنے ہیں, اور اگر کوئی چلتا رہے گا تو اس کو ایک سرٹن ٹائم کے بعد اللہ تعالیٰ چلنا سکھا دے گا. یہ مشکل بہت ہوتا ہے. صحیح. آپ تصور کیجئے کہ اس دنیا میں اگر آپ 24 گھنٹے اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو آپ پیچھے رہنے شروع ہو جائیں گے نا. بزنسز میں پیچھے رہ جائیں گے, چلاکیوں میں, دھوکے دہی میں پیچھے رہ جائیں گے, مال متال میں. آپ کے بچے آپ سے ہو سکتا ہے شکایت کریں گے ہمیں یہ کیا کر رہے ہیں, سارا دن لگے رہتے ہیں. اور پھر کچھ مذہبی لوگ بھی آپ کہیں گے اتنا کہاں پہ لکھا ہے, یہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو جب ہم ان ساری چیزوں کا علاج دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اتنی لمبی بحث میں جانے کی بجائے آپ اعتدال کو کیوں نہیں پکڑتے. صحیح. آپ بیلنس کیوں نہیں کر لیتے. اب اس کے اوپر میں فائنل سم اپ کر دیتا ہوں کہ آپ کسی کی خواہش ہے کہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کریں. ٹھیک ہے. تو آج کیا جلدی مچا رکھی ہے بھائی, آج ہی کرنا ہے سارا یاد کیا. تو آج تھوڑے سے شروع کریں. اللہ کو تھوڑا لیکن ہمیشہ کا پسند ہے. تو دیکھنا ہوتا ہے کہ سردی گرمی آئے گی, بیماری آئے گی, مینٹل ٹراماز آنے ہیں. 2024 میں بات کر رہے ہیں ہم لوگ, دنیا روز الٹ رہی ہے, بیوی بچوں کے مسائل آنے ہیں, کبھی کبھی بیزاریاں آ جانی ہیں, بہت کچھ آ جانا ہے. تو اس میں آپ اتنا اپنے آپ کو توڑ لیں کہ آپ جو تسبیح ذکر یا کوئی بھی معمول آپ کا چل رہا ہے, کوئی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, اس کو آپ ایکسٹریم پہ نہ لے کے جائیں. صحیح. آج آپ میں کیپیسٹی ہے, کل آپ کی کیپیسٹی ڈاؤن ہونی ہے. کیپیسٹی میں رہیں, کیپیسٹی میں رہیں جو آج آپ کی کیپیسٹی ہے. اچھا پھر آپ پیچھے رہ گی حسرت, طلب. صحیح. اللہ سے آس کہ یا اللہ میں زیادہ کرنا چاہ رہا ہوں تجھے. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو نہیں پتا کہ اللہ کب چاہ رہا ہے. میں تو آج چاہ رہا ہوں, لیکن ہو سکتا ہے میرے بیوی بچوں کی کفالت میرے ذمہ ہے, ہو سکتا ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے ہیں, میرے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں, اب میں سارا دن تسبیح لے کے بیٹھ جاؤں گا, ان کو کون دیکھے گا. تو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے اس پتہ لگ گیا, اب صبر کے ساتھ آؤ. صبر ایک چیز ہے, رکنا پڑتا ہے نا, انتظار کرنا پڑتا ہے. اگر میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہوں گا جتنا میری استطاعت میں ہے, اور اپنے کردار پہ تھوڑا تھوڑا کام کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا, تو آپ یقین کیجیے ایک وقت آئے گا جب اللہ کو پتہ ہوگا کہ اس بندے کی مراد زیادہ پڑھنے کی تھی, تو اللہ یہ کرے گا, ہو سکتا ہے آپ ریٹائر ہو جائیں یا آپ کو کچھ عائش دے دے یا آپ کا کوئی بچہ کمانے لگ جائے, اور اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کی تسبیحاں کھول دے, اور اس وقت تک آپ کی ذہنی استطاعت اتنی بڑھ گئی ہو کہ آپ کو سائیڈ افیکٹ نہ آئے. اب اگر آج میں بغیر تیاری کیے میں 10,000 بار 20,000 بار آیت الکرسی شروع کر دوں اور مجھے کوئی چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں, پھر میں بھاگا پھروں, میں نے اچانک بوجھ ڈال دیا نا اپنی نفسیات پہ. تو اس معاملے میں اعتدال کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ
لوگوں کو جب آپ شاید کہہ رہے تھے کہ یہ ایک بہت سارے منفی ایلیمنٹس ہیں جی میں سمجھ نہیں سکا, تو آپ نے کہا کچھ لوگوں کو سچے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو سچے خواب آنا کوئی غلط بات ہے؟ غلط بات ہے, عام آدمی کے لیے غلط بات ہے. اچھا. اللہ کے دوست, اللہ نے ہر کام کے لیے بندے رکھے ہوئے ہیں, ہر کام کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں. جو آئی ٹی میں اگر کام کر رہا ہوں 20 سال سے, تو میری بیک بون بنی ہوئی ہے اس کام کے لیے. ٹھیک ہے. میں 20 گھنٹے لیپ ٹاپ پہ بیٹھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ کسی اور کو بٹھا کے دیکھیں, وہ تو 2 گھنٹے میں مر جائے گا, اس کو سمجھ نہیں آ رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ مشین میرے ساتھ ٹاک کرتی ہے, مجھے اس کی مشین لینگویج پتہ ہے. صحیح. تو اب ایک آدمی جو ہے وہ اگر کوئی ایسی فار ایگزامپل آنکھیں بند کر کے کوئی صورتیں سننی شروع کر دیتے ہیں, آج کل لوگ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں چلے جاتے ہیں. اور پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ اسپرچول پریکٹسز ان کو بتائی جاتی ہیں, اس کے نتیجے میں ان کو کچھ ایسے ڈریمز آتے ہیں جن میں ڈیجا ووز ہو رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ. اچھا. نیئر فیوچر, فار فیوچر کی پریڈکشنز آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے اندر کیپیسٹی نہیں ہے غیب کو جاننے کی. صحیح. اللہ کے پاس غیب ہے, ہمیں غیب دے دے. قرآن پاک میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہو غیب کی باتیں نہ پوچھا کرو, اگر تم پہ ظاہر کر دیں گے تو تمہیں تو پھر ناگواری, تم تو پریشان ہو جاؤ گے. تو اگر ہمیں غیب دکھا دیا جائے, یاسر صاحب آپ مجھے بتائیے, اگر آپ کو آپ کی زندگی کا غیب دکھا دیا جائے, آپ یہاں پہ سب میرے ساتھ بیٹھیں گے؟ بہت مشکل سر. یو ول سیزڈ, آپ رک جائیں گے, آپ کے پاس آپ کا پرپس ختم ہو جائے گا, آپ کو پہلے ہی پتہ چل گیا ہے. تو ہم سے چھپایا گیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو سچے خواب آ رہے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ان کو میرے لیے اس وقت رکھ جب تو نے لے لے مجھ سے. میں آپ کو سچی دل کی بات بتاؤں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی اینی کائنڈ آف ٹرو ڈریم. میرا اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے. جیسے باقی لوگ بلائنڈلی چل رہے ہیں زندگی پہ, میں کیوں کوئی ایلیٹ کلاس میں انٹر ہونے کی کوشش کر رہا ہوں؟ وہ اگر میں چلتا رہوں گا, لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کو اناؤنس کرنے لگتے ہیں. آپ کو 4-5 بار اوپر تلے سچا خواب آئے گا نا, تو آپ کا مائنڈ آپ کے اپنے بارے میں ایک پرسیپشن بنائے گا کہ میں ٹرو ڈریمر ہوں, مجھے سچے خواب آتے ہیں. ٹھیک ہے. جب وہ سچے خواب کے جائے گا تو اس کو آئے گا جنون, پھر وہ کرے گا کرافٹ, اس میں ہمارے پاس ایویڈنس لاسٹ ہو جائے گا, اور ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ جو رات کو خواب دیکھا ہے اس کا واقعہ ہونا کب ہے. اب ساتھ کلاک تو نہیں لگا ہوتا. ٹھیک ہے. وہاں پہ یہ تو نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ ٹائم لائن آپ یہاں پہ لگائیں, آپ کو سیکنڈ منٹ نظر آ جائے, تو بلائنڈ ہے. صحیح. اچھا, پھر کیا ہوگا کہ کبھی کبھار اگر کسی کی موت کا خواب دیکھ لیں گے, کیا کریں گے؟ اپنی موت کا خواب دیکھ لیں گے, پھر کیا کریں گے؟ پھر اس ڈپریشن میں جینا کیسے؟ اب اپنے بارے میں تو یہ جان کے بیٹھیں کہ یہ سچا ہے. کسی اپنے بچے کی موت دیکھ لی, اب بیٹھے ہوئے ڈپریشن میں کہ یہ کب ہونا ہے. تو ضرورت کیا ہے اس گیپ کو ہاتھ ڈالنے کی؟ اگر کسی کو آتے ہیں اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ یہ میرے لیے کہیں ڈپریشن کا باعث نہ بن جائیں, کوئی میری اس میں آزمائش نہ آ جائے, میں الٹنا چاہوں. اور پھر کیا پتہ کہ یہ خواب سچا ہے یا نہیں ہے. آپ اس کے اوپر اسٹریٹجی بلڈ کر لیں گے اپنی لائف کی. ایک خواب کے اوپر اپنی زندگی بلڈ کرنی ہے, تو قرآن کے اوپر کیوں نہیں بلڈ کر لیتے, جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غیب کا علم میرے پاس ہے, کیوں جاتے ہیں ان چیزوں کی طرف؟ دیٹس آل. آپ نے ابھی کتاب کے بارے میں کہا, تو آپ خود کتابوں سے بڑا شغف رکھتے ہیں. آپ کی کتاب جو ہے وہ خود سے خدا تک, بڑی ایک زبردست کتاب ہے. جی الحمدللہ. اگر آپ کسی کو ریکمینڈ کریں جی کوئی بک پڑھنے کا, یہ چلیں ایک سے زائد, تو آپ کون سی بک ریکمینڈ کریں گے؟ کوئی بھی نہیں. آئی نیور ریکمینڈ. اچھا ٹھیک. میں تو کبھی کسی کو اپنی جوانی میں مووی ریکمینڈ نہیں کرتا تھا. تو بک کیسے؟ بک جو ہوتی ہے نا, یہ ہوتی ہے پرسنل. ایک بک مجھے اچھی لگ رہی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بھی اچھی لگے؟ اچھا. کچھ کتابیں ہوتی ہیں جو ایز اے جنرل رول فیمس ہو جاتی ہیں, وہ سبھی کو پتہ ہوتی ہے, ان کو ریکمینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ریکمینڈیشن کا مطلب ہوتا ہے سم تھنگ اسپیشل, جو آپ کو پتہ ہے اور دوسرے لوگوں کی رسائی تک وہ مشکل میں آئی ہے. ایسی کوئی کتاب میں نے خاص کوئی پڑھی نہیں ہے. تو اس معاملے میں بکس پڑھنی چاہیے, جو آپ کو نظر آتی ہیں آپ پڑھتے رہیں. دیکھیں جو بھی بندے کتاب پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا انہوں نے اگلی کتاب کون سی پڑھنی ہے. صحیح. یہ اللہ تعالیٰ عالم غیب سے اسباب پیدا فرمایا کرتا ہے. اور مجھ سے اگر آپ میری پرسنل ریکمنڈیشن پوچھیں, اگر مجھے حقیقت میں کسی کتاب نے فائدہ دیا ہے, کوئی ایموشنل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, ریلیجیس اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, اگر میرا گزارا کسی کتاب سے ہوا تو قرآن پاک ہے. مجھے اور کوئی کتاب سفیشینٹ نہیں رہی. اچھا. بے شک اس سے تو کوئی اختلاف نہیں کر سکتا, اور اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس سے بہتر کتاب پڑھنے کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی. آپ کو لے کے ہمارے پلیٹ فارم پہ جب آپ کی ویڈیوز آئیں تو آپ کو لے کے بہت سارے آپ کی ذات سے متعلق سوالات ہیں, آپ اس سیکشن کے اوپر آتے ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ سے رابطہ کیسے کیا جائے. اچھا, اب ذاتی حیثیت میں جو مجھے لوگ جانتے ہیں وہ مجھ سے پوچھ لیتے ہیں. جی جی. تو مجھے مناسب نہیں لگتا آپ کا پرسنل نمبر دینا. جی. میرے پاس تو ہے. جی. تو پھر اب کیا حال ہے اس کا؟ سب میرے چینل پہ آئیں, میں تو 1-on-1 کاؤنسلنگ بھی لیتا ہوں.
اچھا. اور اس کے ساتھ ساتھ اصل میں میرا ایشو یہ ہے کہ میں نے کالنگ لی بہت زیادہ, اور کالنگ اتنی زیادہ لی اور لوگوں سے اتنا زیادہ ملا کہ مجھے ایک عجیب اویئرنیس پیدا ہونی شروع ہوئی کہ لوگوں کے وہی 5-6 مسائل ہیں. ٹھیک ہے. لوگوں نے انہیں میں رہنا ہے, اور میں ایک آدمی ہوں, اور ہر آدمی کے لیے ایسے لگتا ہے میرا مسئلہ یونیک ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا یونیک ہوتا ہے, کور اس کا وہی ہوتا ہے. پیسے کا, بیوی کا, اولاد کا, نفسیاتی پرابلم ہو, ڈپریشن کا, یہ چیزیں چل رہی ہیں, اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے. 95% لوگ اللہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں, میرا ایکسپیرینس ہے. وہ اپنے پرسنل ایشوز کے لیے کال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اللہ کو یہ نہیں کہ اچھے مسلمان نہیں ہیں, پریکٹسنگ مسلمان ہوتے ہیں, لیکن مجھے ریئرسٹ آف دا ریئر کال آئی ہے. شاید اگر میں 5 سال میں دیکھوں, بلا مبالغہ ہزاروں رابطے ہوئے ہیں, لیکن شاید ان میں سے 1-2 بندے بھی ایسے ہوں گے جو خالص اللہ کی ذات کے لیے آئے. ٹھیک ہے. اور وہ مسئلے کے لیے آتے ہیں, عام طور پہ لوگ ذاتی مسئلے کے لیے آتے ہیں, اور وہ جو 1-2 لوگ آئے وہ اللہ نے میرے دوست بنا دیے. ٹھیک ہے. ہاں, باقی ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا جی ہم تو اللہ کی طرف جا رہے ہیں, اللہ کی بات کرنی ہے آپ سے, اپنا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے ہمارے درمیان. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ میرے سے بات کرنا میں بیسیکلی ڈسکریج کرتا ہوں. میری 1-on-1 کاؤنسلنگ شروع ہے, اور میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ ہر آنے والی تھوڑے ٹائم کے بعد اس کے چارجز بڑھاتا چلا جاؤں. میں انہیں ایک سلسلہ شروع کرنا ہے کہ جس میں زوم کے اوپر میٹنگ لیا کروں گا. ٹھیک ہے. اور اس میں جو بھی مسئلہ ہوا کرے گا, اگر مجھے لگے گا کہ وہ پبلش کیا جا سکتا ہے پرائیویسی نکال کے, میں اس کا سبجیکٹ بنا کے لگا, اور آہستہ آہستہ میں ایک ایسی اسٹیٹ پہ لے آؤں گا انشاءاللہ جس میں کسی بھی مسئلے کے لیے مجھے کال کریں تو اس کی کوئی نہ کوئی ویڈیو پڑی ہو. ٹھیک ہے. اور پھر بات کرنا اتنا مشکل ہوتا چلا جائے کہ ٹھیک ہے, اگر کوئی اس کے باوجود کہتا ہے کہ جی فار دی سیک آف جسٹ مجھے آپ سے پرائیویٹ آئی کین افورڈ, دین پھر آپ میرا ٹائم اگر لے رہے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے. اور میرے اگر آپ مجھ سے سچائی کے ساتھ پوچھیں, میں آپ کو فرینکلی عرض کروں, یہ کوئی عاجزی نہیں ہے. میں آپ کو حق بیان کرتا ہوں, میرے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ میرے ساتھ پرائیویٹ بات کی جائے یا میرے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے. وہی کچھ ہے جو ویڈیوز میں کہا جاتا ہے. آپ یقین جانیں کہ آپ کو بلکہ ایک تو ایکسپیرینس شاید ہو بھی گیا. میرے جاننے والوں میں سے لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں, اور لوگوں کو اگر یہ لگتا ہے کہ ناصر افتخار صاحب کے پاس ہمارے زخموں کا مرہم ہے, تو پھر کیا ہی برا ہے, بس ٹھیک ہے. وہ جتنے بھی لوگ جب تک میں زندہ ہوں میرے پاس آئیں گے, میں انہیں یہی بتاؤں گا کہ اللہ کے پاس آپ کے زخموں کا مرہم ہے, انسان کے پاس نہیں ہے. اور مجھے ایک بات پتہ ہے, انسان کی بات اثر انداز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. حوصلہ بھی کچھ ہے ہوتا ہے, موٹیویشن اور پش ریکوائرڈ ہوتا ہے, اور میں اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ابھی بھی آپ کے ساتھ بھی جب سے بول رہا ہوں, آپ میری زندگی میں ایک ایلیمنٹ دیکھیں گے, میں ڈسٹریکشن, ڈپریشن, انگزائٹی کا دشمن ہوں. میں نے کاٹی اتنی زیادہ ہے. اچھا. مجھے آپ میری کوئی بھی بات لیں گے نا, میں اس کے اینڈ سے آپ کو حوصلہ نکال کے پکڑا دوں گا. میرا کام یہ ہے, میں ایک سنیک چارمر ہوں. میں نے حوصلے والا سانپ پکڑ لیا ہے, میں نے آپ کو وہی دینا ہے. میں نے آپ کہنا پریشانی کس بات کی ہے. دیکھیے ہمارے اندر اتنی بڑی عظیم ایک پاسبلٹی میں نے خود اپنے اندر ڈسکور کی. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ ایک ہمالیہ پہاڑ کے آگے, آپ کے سامنے ایک پہاڑ آ گیا ہے لائک K2 اینڈ ایوریسٹ, اور آپ کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے اس کو سر کرنے کی, اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور خوف سے آپ کی ٹانگیں لرز رہی ہیں کہ یہ میری زندگی میں کیا آزمائش آ گئی. صحیح. اور آپ کے پیچھے آپ کے ڈپینڈنٹس کھڑے ہیں جن کو آپ کے بارے میں یہ حوصلہ ہے کہ ہم نہیں کر سکتے, یہ بندہ کر سکتا ہے, یہ بندہ ہمیں زندگی کی مشکلات سے نکالے گا. وہ اسی لیے آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اور آپ ان کی طرف مڑ کے دیکھتے ہیں اور آپ کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں, اور آپ کا حوصلہ ختم ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے آپ نے کتنے بندوں کو مار دیا؟ کم سے کم ان تمام سب کو. آپ نے اپنے قبیلے کو مار دیا. ہاں جی. وہ 4 بندوں کا ہے, 1 بندے کا, یا خود آپ اکیلے ہیں. صحیح. آپ نے مار دیا کسی نہ کسی کو. ٹھیک ہے, آپ کو ڈرانے والے نے ڈرایا اور آپ ڈر گئے. کوئی بات نہیں, ڈر بھی ایک چیز ہے. ایک دوسرا پرسپیکٹیو بھی ہوتا ہے کہ ڈر لگ رہا ہے, اور ایک میں بھی آپ کے ساتھ کا ہی بندہ ہوں, میں ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ بزدل ہوں گا, لیکن میں دیکھوں گا اور میں اس کے بعد اپنے پیچھے مڑ کے دیکھوں گا, کہوں گا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, تو میں نے تو اس سے پتہ نہیں بڑا کیا گیا, اٹس جسٹ چائلڈ پلے ہے, کچھ ایزی. لیکن اندر سے میں مر گیا ہوں دیکھ کے اس کو. یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا, یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان کے اندر یہ پاسبلٹی رکھی ہے کہ حقیقت والی بات ہے کہ آپ پہاڑ کو رائی کر سکتے ہیں. یہ اتنی عظیم اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر چیز پیدا کی ہے کہ میں اپنے ڈپریشن کے عروج میں ایک ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں وہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا, اور مجھے اللہ نے کہہ دیا کہ ناصر افتخار ادھر سے آ ادھر سے آ, تو چلاکیاں ساری کر لے, تو نے 20 سال دنگل لڑ رہا ہے, میں نے تجھے ٹھیک نہیں کرنا, تو اب کر کے دیکھ تو ہوتا کیسے. اب آپ ٹیکنالوجیاں ٹرائی کریں, آپ دوائیاں ٹرائی کریں, آپ مراقبے ٹرائی کریں, مراقبے سے میں نے ٹھیک ہوا, پھر اللہ نے ڈرا دیا, وہاں سے بھی نکال دیا. وظیفے کر لیں, چلے کر لیں, تسبیحاں پھر لیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھی نہیں کروں گا. اب بتاؤ میرا کیا کرنا ہے. دیکھو نا, اللہ حائل ہو گیا, بذات خود اللہ تعالیٰ حائل ہو گیا آپ کے
اور آپ کے مشن کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کھڑا ہو گیا, کیا کریں گے آپ؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک وقت آیا نا, جب ایک وقت آیا اور مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں پتہ نہیں کیا ارادہ کیا, یعنی اس کا مطلب ہے کہ شاید آئی ایم گون, میں اٹس اوور. صحیح. ٹھیک ہے کہ تو اس کے بعد صدمہ آیا, اور پھر ایک یسیت اور ایک کنوتی اور سارا ان چیزوں میں گھس گیا. پھر اس کے بعد بھی گزارا نہیں, کتنی دیر تک رہ لیں گے. ایک وقت آیا جب مجھے لگا کہ یہ کیا بیوقوفی ہے, زندہ ہوں, سارا کچھ چل رہا ہوں, اور ایک اس وقت میں نے جائے نماز پہ کھڑا ہوا, میں نے آسمان کی طرف دیکھا, میں نے کہا یا اللہ, ایک آنسو نکل رہا ہے نا آنکھ سے, اس کے ساتھ ہم مسکرا کیوں نہیں سکتے تیری طرف دیکھ؟ جب تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ہمارے تمام انبیاء کے ساتھ ایسا ایسا اس دنیا میں کام ہو گیا, میں اپنی پر سے کوئی بات نہیں, مر جاؤں گا, اس میں کیا ہے, مر جاؤں گا, سب مرتے ہیں. میں نے ایک میرے استاد تھے, ان کو فون کیا, اور وہ طب نبوی میں پریکٹس کرتے ہیں 20-22 سال سے. اچھا. مجھے اس وقت موت کا بڑا ڈر پڑا ہوا تھا, ہر وقت لگتا تھا موت اب آئی کیا بھائی. تو میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا حضور بات یہ ہے کہ موت کا خوف لے کے بیٹھ گیا. اچھا, موت کا خوف بہت تھا, بہت تھا, اور مجھے چلتے ہوئے لگتا تھا آسمان سے شابے سا کبھی میرے اوپر گر پڑنا. میں تو کانپ گیا نا, مجھے موت ہر جگہ سے نظر آ رہی تھی. اچھا. مکان گر جائے گا, پنکھا گر جائے گا, سانپ لڑ جائے گا, ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, سانس بند ہو جائے گی, مجھے پینک اور انگزائٹیاں, موت کا خوف چھا گیا میرے اوپر. ٹھیک ہے. میں نے ایک دن انہیں تنگ آ کے فون کیا, میں گلی میں کھڑا تھا, رات کا وقت تھا, میں نے کہا استاد بات یہ ہے, موت لے گئی, دل جو ہے نا وہ دبوچ لیا ہے, مجھے موت نے ڈرا دیا ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ بھائی صاحب اس میں ڈرنے والی کون سی بات ہے, جب موت آئے گی تو مر جائیں گے, اس میں کیا ڈر گئے آپ. صحیح. آپ یقین کیجئے کہ یہ الفاظ جب میں نے اس آدمی کے منہ سے سنے ہیں, میرے استاد ہیں وہ, میں حیران رہ گیا. میں نے کہا یہ بھی تو ایک پرسپیکٹیو ہی ہے, اس بندے کو بھی تو تکلیف ہونی ہے, اس کو بھی تو ڈر لگے گا کبھی موت سے. آج نہیں ڈریں گے تو کل ڈریں گے, ڈر کے ہی مرنا پڑے گا نا, ہنستے ہوئے کون مرا ہے اس دنیا میں. میں نے ایٹ دا مومنٹ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا, میں نے کہا یا اللہ ٹھیک ہے, اب اگر یہ طے ہو گیا کہ ناصر افتخار نے اس میں مرنا ہے تو ہنس کے مریں گے. اور آپ یقین کریں, دا مومنٹ آئی ڈیسائیڈیڈ اٹ واز اوور, انسٹنٹلی اٹ واز اوور. سر آپ نے قبول کر لیا نا, اسٹرگل نہیں چھوڑی آپ نے اپنے فیٹ کو قبول کر لیا. ٹھیک ہے. اگر یہ ایٹیٹیوڈ آپ اپنی لائف میں نہیں لے کے آتے تو آپ کا کسی کا کوئی علاج نہیں کر سکتا, کوئی کسی کو ٹھیک نہیں. اللہ نے قرآن پاک میں خود کہا ہے کہ میں کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت نہیں بدلتی, اور قومیں جو ہیں وہ افراد سے مل کے بنتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ اسٹیٹمنٹ قوموں میں سے نکلتی ہے, ایک فرد پہ جا کے رکے گی نا. ٹھیک ہے. تو اگر میں نے اپنی قوم کی حالت بدلنی ہے فار ایگزامپل, تو مجھے اپنی بدلنی پڑے گی. میں قوم کا کیا کروں بھائی, میں قوم کے ایک بندے کو سوچوں گا کہ یا اللہ میں تو اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں, باقیوں کا میں کیا پکڑ کے ٹھیک کروں گا. تو اگر میں ٹھیک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ میرا امپیکٹ جو ہے نا وہ بڑھائے گا. جب آپ کا امپیکٹ بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ, جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر آپ ڈریں گے تو آپ پتہ نہیں کتنے بندوں کو ماریں گے, اگر آپ حوصلہ کریں گے تو آپ کے حوصلے کی بجلیاں پتہ نہیں کتنے لوگوں میں جانی ہیں. تو یہ وی آر میجک ایکچولی, ہم ایسے اسپیشیز ہیں جو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. اچھا ناصر صاحب, شاید یہ کوئی ریلیونٹ تو نہ ہو آپ کے اس گفتگو سے, لیکن وہ جیسے ہے نا کہ یہ جو آپ بات کریں تو بہت سارے, خاص طور پہ آج کل کے دور کا جو مرد ہے وہ اسی خیال سے کہ اگر میرا حوصلہ ٹوٹتا ہے یا میں کمزور دکھتا ہوں تو میرے ارد گرد لوگ ہیں, وہ شاید ایک شعر کا کوئی جملہ بھی ہے نا کہ جانے کس کس کا حوصلہ ہوں میں. 100%. ٹھیک ہے. بالکل. تو وہ اس اذیت سے خود گزر لیتا ہے لیکن اپنے خاندان کو نہیں گزارتا, اور اس کا بڑا بھیانک انجام بھی ہم نے دیکھا ہے. مثلاً یہ ہے کہ میں نے پرسنلی, میں ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے اندر کچھ ایسے غم پالے ہوئے اور پریشر لیے ہوئے, فائنینشیل ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ ہارٹ اٹیک تک کی نوبت پہ گئے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ویسے کیتھارسس کر دینا چاہیے؟ کس کا؟ اپنا. فار ایگزامپل کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی پریشانی سے گزر رہے ہیں, جی جی, بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچیں کہ میں اپنی یہ فیملی سے شیئر کروں گا تو وہ پریشان ہو جائیں گے, میں اپنے تک محدود رکھتا ہوں. جی جی. تو آپ اس کو اپنے اندر پالتے رہتے ہیں. اور بہت ساری ایسے مسائل جو کہ آپ, جیسے ایک مثال کے سے میں واضح کر دیتا ہوں, ایک شخص جو ہے اس کی آمدن اتنی نہیں ہے جی جی کہ وہ گھر کے وہ تمام اخراجات اور یہ جو جدید دور کے تقاضے پورے کرے, لیکن وہ کر رہا ہے, اپنے فل تھریش ہولڈ پہ جا رہا ہے, شاید کیپیسٹی سے اوپر, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھر رک جاتا ہے سلسلہ. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ بجائے یہ کرنے کے وہ کھل کے بتا دے کہ یہ نہیں ہو سکتا,
ٹھیک ہے, تو اس کا ذرا ہلکا ہو جائے گا کم, یا آپ کہہ لیں کہ وہ تھوڑا سا ایز میں چلا جائے گا. یہ میرے ذہن میں سوال اس لیے آیا ہے کیونکہ جو آپ اس سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ انسان کو مضبوط ہونا چاہیے اور وہ اپنے اندر قائم رہے اور چلے آگے, اس سے ریلیونٹ ہے یہ. دیکھیے مضبوطی جب میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب مضبوط ہونے کی ایکٹنگ کرنا نہیں ہے. اچھا. نہ ہی ایکچوئل میں مضبوط ہونا ہے. میں کہتا ہوں آپ کا رویہ مضبوط ہونا چاہیے. صحیح. آپ کی نیچر سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اوکے. اب میں آپ کو ایک سملی کریٹ کر کے دیتا ہوں. میدان جنگ میں 100 گھڑ سوار, ٹھیک ہے, 10,000 بندوں کی فوج کے سامنے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. صحیح. ہوتا رہا ہے تاریخ میں. ٹھیک ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ مومنوں نے, جالوت وغیرہ کا جب لشکر تھے تو انہوں نے کہا بہت دفعہ ایسے ہوا کہ مومنوں کی بہت چھوٹی جماعت بڑی جماعت سے ٹکرا گئی اور غالب آ گئی. اس میں کیا ہے. صحیح. تو اب وہ لشکر بھاگ رہے ہیں ایک دوسرے کی طرف. آگے 10,000 فوج ہے, ادھر 100 بندے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو 100 بندے بھاگ رہے ہیں یقینی موت کی طرف جا رہے ہیں. ہاں جی. اور وہ یقینی کامیابی کی طرف آ رہے ہیں. ایسے ہی ہے. ایسے اس سے بڑا آپ ایلوژن کیا لے کے آئیں گے کہ وہ 100 بندوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے موت کو گلے لگانا ہے. اب ان میں 100 کے 100 بندے ایک جیسی نفسیات والے نہیں ہیں سر. ٹھیک ہے. سارے دلیر نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا. ہو سکتا ہے ان میں سے بیچ والے 2 4 6 7 ایسے ہوں جن کے دماغ کھول رہے ہوں, گرم ہو گئے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسی تیسی ان کی کر دینی ہے. لیکن ہو سکتا ہے اس کے ساتھ والا ایک سوچ رہا ہو کہ میری بیوی کا کیا بنے گا, اوکے, میرے بچے کا کیا بنے گا. ایک ہو سکتا ہے رو رہا ہو کہ میرا پیچھے بزنس تھا, میں کدھر آ گیا. ایک ہو سکتا ہے موت سے ڈر رہا ہو کہ یہ تو میرا کچومر نکل جانا ہے. ایک ہو سکتا ہے بیچارے کا ویسے ہی پینک اٹیک سے برا حال ہونے والا ہو. پوچھا گیا مومن بزدل نہیں ہو سکتا. آپ سے فرمایا کیوں نہیں ہو سکتا. یہ کوئی پابندی ہے کہ وہ مومن سارے بہادر ہی پیدا ہونے ہیں دنیا میں. دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں. کیفیات تو اللہ تعالیٰ نے پرائیویٹ رکھی ہے نا سر, اس سے فرق ہی نہیں پڑتا. فرق یہ پڑتا ہے کہ گھوڑے بھاگ رہے ہیں کہ نہیں بھاگ رہے. اگر آپ جا رہے ہیں تو کیفیت اللہ جانے, بندہ جانے, فرشتے کو تو خبر ہی نہیں ہے. جب فرشتے کو خبر نہیں ہے تو میرے گھر والوں کو کیا خبر ہے. میں پرسنلی آپ کو ایک بات بتاؤں, آئی کین شیئر اینی تھنگ ٹو ایوری باڈی. میری لائف میں ایک وقت آیا آج سے 5-6 سال پہلے جب مجھے احساس ہوا میرا پرائیویٹ ہے ہی کچھ نہیں. نہ کوئی سیکرٹ ہے, نہ کچھ چھپانے والا ہے, نہ کوئی حوصلہ دینے والی چیز ہے. آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے اور آپ ایک ٹراما میں سے گزر رہے ہیں. آپ اس غم کو لے رہے ہیں, اسٹریس کو لے رہے ہیں, آپ سے مینیج نہیں ہو رہا. اور آپ کی فیملی جو ہے آپ اس کی طرف منہ کرتے ہیں اور آپ انہیں کہتے ہیں یہ دس از ٹو مچ فار می, آئی کی ناٹ سسٹین. صحیح. ٹھیک ہے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو دکھی کر دیتے ہیں, اداس کر دیتے ہیں کہ میں سروائیو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, ہو نہیں رہا, مجھے پریشر آ رہا ہے. یہ کیا بات ہے بھائی. ہاں یہ ڈسکس کریں کہ پریشر آ رہا ہے, بہت آ رہا ہے اور میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں, لیکن یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. مرد نکلتے رہتے ہیں ایسی صورتوں میں. وہ پنجابی کا محاورہ ہے, وہ مصیبت تو مرداں سے آندی رہتی ہے. 1 منٹ میں آپ سچویشن چینج کر دیتے ہیں. آپ انہیں کہتے ہیں یار بناؤ کوئی اچھا سا چاول بناؤ, کوئی بات نہیں ہے, بریانی شرانی بناؤ, اللہ مالک ہے, آج کے پیسے ختم ہے. اس کے بعد پھر ایک کیٹیگری وہ ہوتی ہے جب یہ بات کر کے اپنے کمرے میں آتی ہے یا اپنی چیزیں تو منہ دکھی کر لیتے ہیں اور خود ترسی کے گھونٹ پینا شروع کرتے ہیں کہ نہیں میں کیسے برداشت کر. بھئی یہ بھی ایٹیچیوڈ کیا ایٹیچیوڈ ہے. اب اللہ کے سامنے کھڑے ہیں آپ, جب آپ نیچے جب آپ انسانی رشتوں کو کہہ آئے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ اکیلے میں اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے کیوں نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ اب تو میرے ساتھ ہے. صحیح. میں تیرے بندوں کو حوصلہ دے آیا. صحیح. ٹھیک ہے, اب تو مجھے حوصلہ دے دے. تو جو رویہ ہے نا سر, یہ ایک کنگ کی طرح کا ہونا چاہیے, ایک بادشاہ کی طرح کا ہونا چاہیے کہ آپ دیوانہ وار سے چلتے جائیں, آپ کو پھولوں کے ہار پڑتے جائیں اور پیچھے سے آپ کو تیر لگتے جائیں. سمپل ہے لائف, اس کے اندر رکھی ہوئی ہے. کچھ ہاتھ آپ کو پتھر ماریں گے, کچھ ہاتھ آپ کو مرہم لگائیں گے. اب مجھے بتائیں شکر کتنا کرنا ہے اور گلا کتنا کرنا ہے. اچھا, یہاں سے ایک نیا سوال ہے. اب ہمارا پوڈ کاسٹ بہت طویل ہو جائے گا. جی. توکل. جی بس اس پہ بات کر لیتے ہیں. توکل پہ کہ توکل بھی کمزور ہوتا ہے. 100%. وائی ناٹ. ٹھیک ہے. وائی ناٹ. تو جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو ایمان کے سارے ٹولز بھی نیچے چلے جاتے ہیں. کوئی ٹول ہے مضبوط کرنے کا؟ وائی ناٹ. تسبیح. اچھا. ہاں. تسبیح, نماز, قرآن, مدد لو. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مجھے یاد کرو, میرے دلوں کو اطمینان آئے گا. یہ واپس آنے کے لیے ہے. یہ جب غوطہ آ جاتا ہے تو پھر سوئمنگ اسی سے سکھائی ہے کہ یہ والی چیزوں کو پکڑ کے اوپر آنا ہے. اگر آپ اپنے اون پہ چل رہے ہیں, آپ ڈوبیں گے تو آپ ڈوب جائیں گے. آپ کو کوئی چیز بچانے والی تو ہے ہی نہیں. تو تسبیح کسی انسان کے توکل کو مضبوط. وائی ناٹ. آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں, آپ کو ایک سیلف کانفیڈنس بڑی چیز ہے سر. آپ جم جاتے ہیں, آپ کو یہ سائیکولوجیکل ایشورنس ہوتی ہے کہ میں ڈیزیز سے پرے ہو رہا ہوں. صحیح. میں اسموکر ہوں, مجھے ایک
اویئرنیس ہے کہ دس از اے بیڈ ہیبٹ, یہ مجھے ڈیمیج کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اگر میں سگریٹ چھوڑوں گا تو کیا بدلے میں کیا آئے گا؟ سیلف کانفیڈنس. ہاں جی, تو آتی ہے نا چیز. تو جب آپ اتنی بڑی آپ اپنے فیتھ کو پریکٹس کر رہے ہیں سر, اس سے بڑی کیا چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ میں ساری دنیا میں نالج کر کے, ایک پروفیسر ہے, ایک ڈاکٹر ہے, ایک انجینئر ہے, ایک سائنٹسٹ ہے, وہ ایتھیزم پڑھتا ہے, سارا کچھ سارے مذہبوں سے ہو کے آ کے ایک اینشینٹ وے پہ کہتا ہے اللہ اکبر, اور وہ سرنڈر کرتا ہے. مزہ نہیں آ گیا انسان کا؟ واہ, بات پوری ہو گئی نا کہ اس نے کہا یا اللہ میں تیرے ساتھ ہی چلوں گا, مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میں کنٹرول نہیں کر سکتا چیزوں کو. تو جب آپ تسبیح کو کرنا شروع کرتے ہیں, دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ یہ کیا ہے. ہاں جی, لوگ کہتے ہیں فلائی کام کریں اللہ کے بندوں کی, میں کہہ رہا ہوں کریں, کس نے روکا ہے؟ تو اللہ کو یاد کس نے کرنا ہے بھائی؟ اللہ کو یاد جو لوگ مسلسل کرتے چلے آ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. مجھے ایک بندے نے پوچھا اللہ کا ایویڈنس کیا ہے, میں نے کہا میں نے باہر کا ایویڈنس کیا کرنا ہے بھائی, باہر میں جو میں پوری دنیا کا ایویڈنس ڈھونڈتا پھروں, میں دنیا میں کس پنگے پہ پڑ گیا؟ چھوٹی سی میری عمر ہے, 40,000 سال کا ڈیٹا ہے, اتنا اینشینٹ پلانٹ ہے, میں نے اپنے جو کا ایویڈنس لینا ہے. اور اگر میری ذات ہی گواہی نہیں بن رہی, اگر میرا ہی وٹنس نہیں, اگر میں خود ایویڈنس نہیں ہوں, تو میں نے باہر سے کیا ہے؟ اللہ نے کہا انفس و آفاق میں نشانیاں دکھائیں گے. آفاق میں بھی آپ اکیلے دیکھ سکتے ہیں, اپنے نفس میں بھی اکیلے دیکھ سکتے ہیں. لوگ پکڑ کے لوگوں کے ساتھ بحث کرنی شروع کر دیں, آپ بتائیں اللہ کیسا بتا. میں کہتا ہوں یار خود اپنے آپ سے پوچھ لو, کیا مسئلے والی کیا بات ہے. تو اگر آپ اللہ کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں, ایمان بھی کمزور ہوگا, توکل بھی ڈیمیج ہوگا, تقویٰ بھی ڈیمیج آئے گا نا. وہ رستے میں بیٹھے گا, اس نے وعدہ کیا تھا وسوسے بھی کہ میں گھات لگا کے بیٹھوں گا, اوپر نیچے دائیں بائیں سے آؤں گا, وہ آئے گا. صحیح. اور یہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا, اتنا انٹرسٹنگ ہو جائے گا. میں آپ کو کچھ باتیں شاید اللہ تعالیٰ نکلوا دیتا ہے منہ سے. جو بندہ 5-6 سال تسبیح کر جاتا ہے نا سر, وہ اتنا اس کا نروس سسٹم اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ سم ٹائم اسے اپنے آپ پہ حیرانی ہونے لگ جاتی ہے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل, مجھ پہ اثر انداز کیوں نہیں ہو رہی ہیں چیزیں. غم آتا ہے, اس کو ڈیمیج کرتا ہے, دھکا دیتا ہے اس کو, اور وہ آپ یوں سمجھیے کہ جیسے اس کو سنبھال لیا جاتا ہے, جیسے اس کو بچا لیا جاتا ہے. یہ ایک اندیکھا سا ایک حصار آپ کے ارد گرد ہو جاتا ہے, اور اللہ پھر آپ کو ہر وقت اپنے آگے پیچھے چلتا ہوا یہاں سے بچایا, یہاں سے بچایا, یہاں. ورنہ تو اس دنیا میں آپ آئے ہیں نا سر, اس دنیا میں آپ نے کبھی خبریں پڑھی ہیں 5ویں 8ویں کلاس میں بچہ فیل ہوا خودکشی کر لی, باپ کی ڈر سے خودکشی کر لی, امتحان میں فیل ہونے سے گولیاں کھا لیں, بیوی نے خاوند کی مار سے تنگ آ کے خودکشی کر لی, اس نے محبت میں ناکامی ہو کے دونوں نے پھندا لے لیا. سر دنیا تو 1 منٹ میں پاگل کر دے گی. آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے نا, یہ دھند بڑھتی چلی جائے گی, ڈینس ہوتی چلی جائے گی. اس میں آپ کا مائنڈ ڈیٹیریٹ کر رہا ہے, اس کے ویژنس خراب ہو رہے ہیں, وہ فیل ہو رہا ہے, وہ سمجھنے میں فیل ہو رہا ہے. آپ لائف کو جینا شروع کر دیتے ہیں بیسیکلی. یہ ایکسپیرینس کرنے کی چیز ہے, یا تو دیکھنے آئے ہیں کیا ہو رہا تھا. اور اس دیکھنے میں اگر ہم اللہ کو یاد کرتے ہوئے چل رہے ہیں, اگر مجھ سے آپ ایٹ دی اینڈ یہ پوچھیں نا کہ حل کے نام پہ کیا ہے, ہاں جی, کوئی بندہ بڑی بڑی کتابیں نہ بھی پڑھے, صحیح, اگر تو پڑھا لکھا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا علم والا اور بغیر علم والا برابر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. تو ہم اس بات سے آگے پیچھے ہوتے ہی نہیں ہیں. قرآن پڑھیں, قرآن پڑھنا شروع کریں, ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں, اور اس کے ساتھ تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ کو جتنا ہو سکے 4-5 تسبیحات ہوتی ہیں. خوف وغیرہ کے لیے لاہول پڑھ لیا جاتا ہے, صبر کرنے کے لیے انا للہ پڑھ لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, غم وغیرہ کے لیے آپ آیت کریمہ پڑھ لیتے ہیں, صحیح, کچھ آپ یا سلامو پڑھ لیتے ہیں ڈپریشن کے لیے, نروس سسٹم کے لیے. علم حاصل کرنا ہے تو آپ ربی زدنی علما پڑھ لیتے ہیں, سامنے کی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. رزق کے لیے تو آپ یا رزاقو پڑھ لیتے ہیں. کچھ آپ کے فوبیاز ہوتے ہیں, اس کی آپ مسنون دعائیں حدیثوں کی کتابیں ہیں, آپ وہاں سے لے لیتے ہیں. کوئی ٹف چیز نہیں ہے, آپ اس کے ایک سیٹ بنا کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک فرینڈشپ کی باؤنڈری میں آ جاتے ہیں, صحیح, اور آپ چل پڑتے ہیں, اور آپ کے اندر کچھ بھی چینج نہیں ہوتا. آپ جھوٹ بھی ویسے ہی بول رہے ہیں, آپ سے خطائیں بھی ویسے ہی ہو رہی ہیں, کوئی بندہ ایڈکشنز میں ہے ویسے ہی چل رہا ہے, ساری چیزیں چل رہی ہیں. میں لوگوں کو ایگزامپل دیتا ہوں, لوگ کہتے ہیں سگریٹ چھوڑ دیں بات نہ کہ, میں کہتا ہوں اگر میری ایگزامپل نہیں لگنی تو لگنی کس کی ہے؟ صحیح, آپ کی تو نہیں لگے گی نا حضور. پوڈ کاسٹ تو میرا ہے, تو میں یہ کہتا ہوں میری سگریٹ ویسے کی ویسے ہی چلتی رہی, لیکن اللہ نے پتہ نہیں کتنے آگ کے شعلے میرے کندھوں سے اتار کے پھینک دیے. اب جب وہ اترتے ہیں نا, تو جب آپ چلنا شروع ہوتے ہیں اور قرآن آپ کی نظر کو تیز کرنے لگ جاتا ہے. اچھا, یہ اتنا تیز کرتا ہے, آپ پڑھتے رہیں ساری زندگی کتابیں. میں آج لکھ کے دے رہا ہوں, میں بار بار کہتا ہوں اگر میں فیکٹ بیان کروں گا نا تو وہ میرا کلیم نہیں ہے. اگر میں کہہ رہا ہوں یہ مائک ہے تو یہ کلیم نہیں ہے, یہ ایک فیکٹ ہے, صحیح, یہ ایگزسٹ کرتا ہے. تو آپ جتنی بھی بکس پڑھیں گے, صحیح, اس سے آپ کے مائنڈ میں مالی خلیہ پیدا ہوگا. ٹھیک ہے. نالج کا بائی پروڈکٹ ہے, صحیح, نالج کا بائی پروڈکٹ. نالج کی نیچر جو ہے وہ وسوسہ ہے, وہم ہے, ڈپریشن ہے, بوجھل پن ہے. صحیح, اس کا مطلب ہے کہ نالج کی ڈیمینشن جو ہے وہ لوز ہے,
وہ گم شدہ نالج ہے. صحیح. وہ کبھی کدھر جا رہا ہے کبھی کدھر جا رہا ہے. ایک بکری کھلی ہوئی ہے جس کے مرضی ہاتھ لگ جائے. صحیح. آپ نالج کے سمندروں میں اتریں, اس کے ساتھ آپ قرآن کو اسٹڈی کریں, ساتھ میں تسبیحات رکھیں, ساتھ میں مسنون دعائیں رکھیں, اور آپ 5 نمازیں رکھ لیں, اور اس کے بعد آپ آزاد ہیں, آپ جو مرضی کریں, آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. میں لکھ کے دے رہا ہوں کہ اگر ناصر افتخار کو کچھ نہیں ہوا نا سر, تو کسی کو بھی کچھ نہیں ہوگا. ویری ونڈرفل. ناصر بھائی, ہمیشہ کی طرح جی یقین جانیں کہ اتنے سارے سوالات ابھی میں نوٹ کر رہا ہوتا ہوں, 10-12 گھنٹے کا کریں گے پوڈ کاسٹ. تو اب طے یہ ہوا ہے آج کے پوڈ کاسٹ میں کہ ہم جب نیکسٹ ٹائم بیٹھیں گے جی تو ہم وقت کی قید سے آزاد ہوں. جی بالکل, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ ابھی میں آپ کو ٹو بی ویری آنیسٹ, میں جب آپ ناصر بھائی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں جی تو مجھے اپنے پریویس پوڈ کاسٹ کے چند کوشچنس کو ایڈریس کروانا تھا جی, اور میں سوچ رہا تھا کہ میں کوئکلی آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, ریکیپ کر لیں تھوڑا سا کر لیں, اور 1 گھنٹہ پھر بھی گزر گیا اور پتہ نہیں, اور ابھی ہم 2.5 گھنٹے پہ چلے گئے ہیں پوڈ کاسٹ میں. میں آپ سے ایک آخری بات ہے. جی سر. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی باتیں اگر ہم لکھنا چاہے تو قلم جو ہیں, اور ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں, اور اگر سمندر سیاہی بن جائیں, اور اتنے ہی ہم اور لے کے آئیں, ٹھیک ہے, تو تیرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. ہم جب بھی بات کریں گے نا سر, اللہ کے فضل سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر میں بولوں گا نا تو میری بات میں اگر میرے رب کی بات نہیں آتی نا تو وہ بات ڈرائی ہے. ہاں بالکل, اس بات میں اکتاہٹ آئے گی, اس بات کا ایک اینڈ ہوگا. اگر ہم نے اللہ بیچ میں ڈال لیا نا ایکویشن میں, اب ہم فری سیلنگ میں ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے بس وہ وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا. اللہ ٹائم لیس ہے. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ.